اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بات بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل اقدس کے اندر آتی، وہی بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر مضبوطی سے قرار پکڑ لیتی ہے۔ جس طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہوتی کہ ایسا ہونا چاہیے، اسی طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہو جائے کرتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے۔ آپ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کس چیز میں آپ سے بڑھ کر کوئی بھی اس بات کو نہیں جانتا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کو اختیار کر لے، دنیا میں رہ لے، اور چاہے تو جو اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کر لے۔ دونوں چیزوں کا اختیار ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو بھی ٹھیک، دنیا سے رخصت ہونا ہے، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان میں جانا ہے تو بھی ٹھیک، دونوں میں سے جو چاہے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ما یبکی ھذا الشیخ، کہ اس شیخ کو کس چیز نے رلا دیا، ان بزرگ کو، ان حضرت کو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بندے کی بات کر رہے تھے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہ لے، چاہے تو اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اسے اختیار کر لے، اس بندے سے مراد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ مطلب یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جانے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ آپ دنیا میں نہیں رہیں گے بلکہ اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اسے اختیار کرنے کے لیے دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ تو ابھی یہ جدائی کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اب ہم سے جدائی ہو جائے گی، وقتی عارضی جو بھی ہے۔ تو اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں صحیح بخاری شریف میں اس مقام پر، کیا فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، حضرت ابو بکر ہم سب میں سب سے زیادہ علم والے تھے، سب سے زیادہ علم والے تھے۔ اشارہ سمجھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے یار کی بات کو سمجھ گئے، ان کا رونا سمجھ گئے، اور فرمایا کہ اے ابو بکر مت رو، بے شک مجھ پر اپنے مال اور صحبت کے ذریعے سب سے بڑھ کر جو احسان رکھنے والے ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ اب یہ واضح ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نعمتیں نصیب ہوئیں اور جو سعادتیں نصیب ہوئیں وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہو سکتا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انعامات ہیں کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کی آل اولاد کے ساتھ حسن سلوک کی سعادت پالے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کی سعادت اسے مل جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی موقع پر ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں، کھڑکیاں کھلتی ہیں، سب کو بند کر دیا جائے گا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ پہلے ہوتا یہ تھا
کہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے. ایک دروازہ دوسری طرف ہوتا تھا، ایک دروازہ مسجد کی طرف ہوتا تھا. تو جو آتا، جس کو مسجد میں آنا ہوتا، وہ اپنے گھر کے دوسرے دروازے سے ڈائریکٹ مسجد کے اندر داخل ہو جاتا تھا. تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوائے حضرت علی کے دروازے کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے. تو سب بند کر دیے گئے، لیکن چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں وغیرہ یہ کھلی ہوئی تھیں. دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سب یہ دروازے کھڑکیاں بند، صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہے گا. تو ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرمائی کہ ان کی خصوصیت تھی کہ وہ ہر حال کے اندر مسجد میں آ سکتے تھے، کسی بھی کیفیت میں ہو. ہم جس کیفیت کے اندر مسجد کے اندر نہیں آ سکتے، غسل فرض ہے، ہم نہیں آ سکتے مسجد کے اندر، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اجازت تھی. تو ان کے گھر کا دروازہ یہ کھلا رہتا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کو کھلا رکھنے کی اجازت عطا فرمائی، اور آخری دنوں میں عطا فرمائی. اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے، کیونکہ اس زمانے کے اندر جتنے بھی معاملات ہوتے تھے، لوگوں کے جو معاملات نمٹائے جاتے تھے، فیصلے ہوتے تھے، حاکم گفتگو سنا کرتے تھے، وہ سب مسجد کے اندر ہوتی تھی. مسجد مسلمانوں کا ایسا مرکز تھا اس دور کے اندر، ساری باتیں وہاں ہوتی تھیں. تو اس لیے جب حاکم وقت وہ ہوں گے، خلیفہ وقت وہ ہوں گے، تو ان کو مسجد میں آنے کی ضرورت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی. تو ان کا دروازہ کھلا رہے گا، یہ جب چاہے مسجد کے اندر آ کے یہ فیصلے فرمائیں گے. اشارہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بعد آپ کی خلافت کی طرف. اسی صحیح بخاری شریف میں ایک اور مقام پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ خاتون حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور حاضر ہو کر عرض کی کہ اپنا مسئلہ عرض کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ حل کیا اور ان کو دوبارہ آنے کا حکم دیا کہ دوبارہ آئیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آؤں اور آپ موجود نہ ہوں تو میں پھر کس کے پاس آؤں؟ موجود نہ ہوں یعنی مطلب اگر آپ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، وصال فرما جاتے ہیں، تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ تو فرمایا تم ابو بکر کے پاس آنا، تم ابو بکر کے پاس آنا. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اشارہ تھا کہ آپ کے بعد جو معاملات سنبھالنے والے ہیں مسلمانوں کے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. دو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جن کو یہ سعادت ملی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز ادا کی. ایک سفر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قافلے سے دور ہوئے. جب واپس آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے اندر مسلمان نماز پڑھ رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی. یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ کسی امتی کو یہ سعادت مل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے نماز پڑھے. اور دوسری ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ان کی ذات وہ ذات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ کسی اور کو اپنی موجودگی میں امام بنانے کے لیے تیار بھی نہیں تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تو نماز پڑھائی. یہ بھی بخاری مسلم کے حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلے کے اندر صلح کرانے کے لیے گئے. وہاں جھگڑے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے تو وہاں دیر ہو گئی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر ہو گئی ہے تو آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں،
کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ نماز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا پڑھانے کا حق ہے۔ وہ حاضر ہوئے، عرض کی کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے، نماز پڑھانا شروع کی، جماعت قائم ہو گئی، آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آتے ہوئے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، جماعت شروع ہو چکی تھی، نماز شروع ہو چکی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہاتھوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے تاکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو آپ نے ارادہ کیا کہ آپ پیچھے آ جائیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں، نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لمحات ٹھہرے، اس کے بعد پیچھے آ گئے۔ پیچھے آ کے آپ نے نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، نماز پڑھانا شروع کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو سکھایا کہ آئندہ اگر کسی امام کو کسی چیز کے اوپر تنبیہ کرنی ہو، کوئی سمجھانا ہو، نماز کی حالت میں بتانا ہو، تو مردوں کو چاہیے وہ سبحان اللہ کہیں، تسبیح پڑھیں۔ کہ امام کو لقمہ دینا ہے کسی وجہ سے تو یہ تسبیح کہیں، یہ ہاتھوں پر ہاتھ مارنا مردوں کا کام نہیں، عورتوں کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ آگے کھڑے رہیں تو پھر آپ پیچھے کیوں آ گئے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ابن ابی قحافہ کہ یہ لائق ہی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑا ہو سکے۔ یعنی یہ میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوں اور میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر جو آپ پیچھے ہٹے تھے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا تھا، اس کی وجہ یہ بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نماز پڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ میں آگے مصلی پر کھڑا رہوں، اور آپ جو چند لمحے ٹھہرے رہے اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ اس لیے ٹھہرے رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم فرمایا تھا، آپ نے آرڈر دیا تھا کہ آپ آگے کھڑے رہیں، تو اس حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ کچھ لمحے کے لیے ٹھہرے رہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل بھی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ادب کا لحاظ کرتے ہوئے پیچھے آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ کے نماز پڑھائیں۔ یہ ایک موقع تھا۔ دوسرا موقع کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات کا وقت قریب آیا، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا، تو آخری دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، حتیٰ کہ جب 3 دن باقی تھے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی۔ بے ہوشی طاری ہوئی، آپ کو چھینٹے وغیرہ مارے گئے، پانی وغیرہ ڈالا گیا آپ کے چہرے پر۔ جب آپ کو کچھ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، کیونکہ لوگ آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے، تو کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر کو حکم دو، ان سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت نرم دل ہیں، ان کا دل بہت نرم ہے، یہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے تو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، رو پڑیں گے۔ آپ کسی اور کو کہیں، حضرت عمر کو کہیں کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو ابا بکر، حضرت ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ اور دوسری روایت میں کہ آپ پر دوبارہ بے ہوشی طاری ہوئی، جب تھوڑا سا افاقہ ہوا تو پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہیں کہ نماز پڑھائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ 3 دفعہ ہوا کہ لوگوں سے کہو، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کسی اور کو امام بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ اب اس سے آگے بعد میں چلتے ہیں۔ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو سقیفہ بنو ساعدہ میں انصار صحابہ جمع ہوئے خلیفہ کے چناؤ کے لیے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ حضرات بھی وہاں پر پہنچے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ الائمۃ من قریش، کہ خلیفہ جو بھی ہوگا وہ ہمیشہ قریش سے ہوگا، غیر قریش کے علاوہ کسی اور قبیلے سے خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خلیفہ اسلام کی شرط ایک یہ ہے کہ وہ قرشی ہوگا، قبیلہ قریش سے تعلق رکھے گا، جس کو عربی میں قرشی کہا جاتا ہے، کہ وہ قرشی ہوگا وہی خلیفہ بن سکتا ہے۔ تو ان کو یہ یاد دلایا کہ خلیفہ جو ہوگا وہ ہمیشہ قریش میں سے ہوگا۔ تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اسی دن شام کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ غلط بات ہے، یہ بعض راویوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، ایسا کچھ نہیں۔ صحیح درست بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم مشورے کے اندر شامل نہیں ہو سکے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حالات بتائے کہ اس طرح کے حالات ہو چکے تھے جس کی وجہ سے یہ ہنگامی معاملہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اوپر دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین کے معاملے میں جس کو ہمارا سربراہ بنانے کے لیے یعنی امام بنانے کے لیے راضی ہیں، ہم دنیا کے معاملے میں بھی ان کو اپنا سردار یعنی خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر کیا، یہ اشارہ تھا ان کا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خلیفہ مقرر ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام ہیں، تکلیف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آخری دن تھا، پیر کا دن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آگے مصلی پر تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان پیچھے سب جماعت کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو چکے تھے، ابتدا ہو چکی تھی، نماز شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک حجرے کا پردہ اوپر کیا، تو ہم سب اس طرف دیکھنے لگے، اور قریب تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی وجہ سے اپنی نمازوں کو توڑ دیتے۔ یعنی اتنی دیر کے بعد، 2 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی تھی، ترس رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، تو ہم اپنی نمازوں کو توڑ دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے، کہ بھاگتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ایسا تھا جیسا کہ قرآن کا کوئی صفحہ چمک رہا ہو، ایسا مبارک چہرہ تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی جماعت کی صورتحال دیکھی، تو فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے فضحک فتبسم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور اشارہ فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، یعنی حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہو۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک پردہ یہ نیچے کر لیا، اور اسی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے۔ اب یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا تھا، اس کی وجہ علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ جو میری تعلیم و تربیت ہے، میرا جو سکھانا اور سمجھانا ہے، یہ ان صحابہ نے اچھی طریقے سے سمجھا، اور میرے بعد یہ سارے کے سارے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع ہو جائیں گے۔ سب ابھی جمع ہیں، جس اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اس کا مطلب میرے بعد بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع ہو جائیں گے، یعنی آپ کے مسلمانوں کے امام ہونے کے لیے
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود راضی تھے، بلکہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ فرمایا تھا کہ اپنے والد اور اپنے بھائی کو بلاؤ کہ میں ان کے لیے لکھ دوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے، کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے کہ اسے خلیفہ بنایا جائے، تو اب اللہ اور مومنین اس کا انکار کر دیں گے، اللہ اور مومنین اس کا انکار کر دیں گے کہ تمنا کرنے والا تمنا کر رہا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے، لیکن اللہ اور مومن اس کا انکار کر دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے بعد خلیفہ ہونے کی طرف، مسلمانوں کا امام ہونے کی طرف اشارے فرمائے۔ بہرحال بات اس پر تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے بس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فوری طور پر سمجھا کرتے تھے۔ چند ایک باتیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ کس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں اور آپ کے خیالات بعینی ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں کہ مسلمان 1400 کی تعداد میں تھے، اور ایک اچھی بڑی تعداد اس زمانے کے اندر یہ کہلاتی تھی۔ یہ تعداد لے کر مکہ مکرمہ کی طرف عمرے کے لیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اس بات کی خبر دی تھی، اور آپ کو خواب بھی دکھایا گیا تھا کہ مسجد حرام کے اندر بڑے امن کے ساتھ داخل ہوں گے اور بیت اللہ کے قریب جائیں گے، اس کا طواف کریں گے، مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ مکہ مکرمہ گزار کر آئے تھے، اور یہ بات بالکل واضح ہے، ظاہر ہے کہ بندہ جس مقام پر زندگی گزارتا ہے اس مقام سے اس کو محبت ہوتی ہے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنے محلے تک سے بندے کو الفت ہوتی ہے، گھر تک سے ہوتی ہے، اس کو چھوڑنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ بڑی تکلیفوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں کے بعد بندہ کسی جگہ کو چھوڑنے پر راضی ہوتا ہے، اور پھر مکہ مکرمہ جیسا شہر۔ تو ان صحابہ اکرام علیہ رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے پیچھے قربانی دی تھی، اور مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ آئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں گے، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ طواف کریں گے، عمرہ ادا کریں گے۔ یہ سارے خوش ہو گئے۔ 1400 کے قریب یہ صحابہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین آڑے آ گئے، اور آڑے آ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو مکہ مکرمہ نہیں جانے دیں گے، اور منع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ان کو سمجھایا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرے پر آنا ہے اور واپس چلے جانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس سال تو نہیں آنے دیں گے۔ پھر صلح یہ ہوئی، صلح حدیبیہ میں دیگر معاملات کے ساتھ کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ اگلے سال آئیں گے عمرے کے لیے، تلواریں میان کے اندر ہوں گی، اور 3 دن کے اندر اندر واپس چلے جائیں گے۔ کافروں میں سے اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آتا ہے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں میں سے نعوذ باللہ کوئی کافر ہو کر مکے آتا ہے، کافر اس کو واپس نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کے اندر ہیجان پیدا ہو گیا، ایک تذبذب کی کیفیت، ایک پریشانی کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ کن شرائط پر صلح ہو گئی ہے، ہم تو دب گئے بالکل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اور ہمارا دین حق پر نہیں اور ان کا دین باطل نہیں؟ کہ بالکل باطل ہے اور ہم حق پر ہیں۔ تو فرمایا کہ ہمارے جو شہید ہیں وہ جنت میں نہیں، اور ان کے جو مردار ہیں، جو مرے ہوئے ہیں، وہ جہنم میں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔
تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر ہم ان چیزوں کے اوپر کیوں صلح کر رہے ہیں، ایسے دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا. یعنی یہ جو شرائط کو ماننے اور ان شرائط پر صلح کرنے کا جو حکم ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، میں اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتا. انہوں نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں گے، طواف کریں گے، امن کے ساتھ مسجد حرام کے اندر داخل ہوں گے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس سال داخل ہوں گے، ہم اس سال داخل ہوں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں، اس سال کا تو آپ نے نہیں کہا تھا. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واپس چلے گئے، لیکن ایک طبیعت کے اندر ہیجان تھا کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی سوالات کیا. اب یہ جو میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا قول آپ کے سامنے ذکر کیا کہ دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دل صدیق اکبر یہ دونوں آئینہ ہیں، آمنے سامنے رکھے ہوئے آئینے ہیں، شیشے ہیں کہ جو یہاں پر بات آتی ہے وہ یہاں پر بات آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، وہی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں، ہمارا دین حق پر نہیں؟ ان کا بالکل ہمارا دین حق پر ہے، وہ سامنے والے باطل ہیں. تو کہا کیا ہمارے شہید جنت میں نہیں، ان کے مردار، ان کے مردے جو ہے وہ جہنم میں نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم ان شرائط پر کیوں صلح کر رہے ہیں، ان شرائط پر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی ارشاد فرمایا، اور فرمایا ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رہو. پھر انہوں نے عرض کی کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں گے، طواف کریں گے، سکون کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوں گے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس سال داخل ہوں گے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب تھا. ایک ایک کیفیت کو، ایک ایک بات کو اس طرح سمجھا کرتے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر ازالۃ الخفا میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دل اقدس صدیق اکبر کا تھا اس کی وہ تربیت اور صفائی فرمائی تھی جو کسی اور کی نہیں کی تھی، کہ ہر بات کو اس طرح سمجھا کرتے تھے. صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام علی مردوان بیٹھے ہوئے تھے. ارشاد فرمائے تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ میں نے کی ہے. پھر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کھلایا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے کسی جنازے کے اندر شرکت کی ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ میں نے کی ہے. اب آگے بشارت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں کہ مسلمان وہ نیک عمل کریں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پہلے سے وہ خصلت موجود ہوتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ باتیں ہوں وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمائیں کہ خصال الخیر 360 خصلۃ، کہ نیکی کے کام یہ 360 ہیں، 360 نیکی کے کام ہیں. اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعلہ اللہ فیہ خصلۃ، کہ جعل اللہ فیہ خصلۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس کے اندر اس میں سے ایک خصلت کو پیدا فرما دیتا ہے.
ایک نیکی کے کام کو پیدا فرما دیتا ہے. یدخلہ بہ الجنہ، اور اس ایک خصلت کی وجہ سے، ایک بھلائی کی وجہ سے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. ایک اگر اس کے اندر پیدا فرما دے تو وہ اللہ جانے کہ وہ کون کون سی بھلائیاں، کون کون سی نیکیاں ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں، قطعی جنتی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکثرت مقامات پر آپ کو جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں. عرض کرنے لگے حالانکہ جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں، لیکن چونکہ جنت کی بشارت ملنا یہ اس بات کی طرف دلیل نہیں ہوتی، اور یہ جنت کی بشارت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ پھر اللہ پاک کی نافرمانی والے کام کرے. انبیاء سارے کے سارے جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے، نیکی کے کام کرتے تھے، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نیکی کے کام کرتے تھے. تو جن صحابہ کرام علیہم رضوان، بلکہ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو جنت کی بشارتیں ملی تو وہ اپنی عبادتوں کے اندر اضافہ کرتے تھے، نیکیوں کے اندر اضافہ کرتے تھے، جنت میں داخلے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 360 خصلتیں ہیں جن میں سے ایک بھی ہو تو جس کے ذریعے بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، تو ارشاد عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افی شیء منہا، کیا ان میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی موجود ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تمہارے اندر ساری موجود ہیں. ایک نہیں 360 ساری کی ساری موجود ہے تمہارے اندر. اب اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وہ خصلتیں بیان نہیں فرمائیں، لیکن اس ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پیدا ہو چکی تھی. یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کا اثر تھا. یعنی ایک بندہ آپس میں، عام لوگ دو بندے آپس میں رہتے ہیں، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے دونوں کی عادتیں مل جاتی ہیں، پسندیدہ چیزیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، لباس ایک جیسے ہو جاتے ہیں، انداز ایک جیسا ہو جاتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس ہستی کے ساتھ تھے کہ جس کی پیروی ایک کائنات میں سب سے بڑھ کر مطلوب ہے، اور ان کے اندر ساری خوبیاں سب سے بڑھ کر موجود ہیں. تو وہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے اندر رنگے ہوئے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کو آپ کی خواہش جو ہے وہ بعض کتابوں کے اندر نقل کی گئی ہے، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن آپ کی خواہش کے طور پر بعض کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے 3 خواہشات کی کہ مجھے یہ 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. ان میں سے ایک آپ نے کہا کہ الصحبۃ عند رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنا پسند کرتا ہوں، صحبت کو پسند کرتا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ رہتا رہوں. اللہ پاک نے آپ کی اس خواہش کو ایسا پورا فرمایا، ایسا پورا فرمایا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کہ ابھی آپ نے یہ خواہش کی بھی نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ان خواہشات کو پورا فرما دیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی زمین میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے، اور اسی زمین سے دوبارہ دوسری مرتبہ ہم تمہیں اٹھائیں گے. یعنی ہماری جو خلقت ہے، ہمارا جو جسم بنایا گیا ہے، جسم کے بنانے کے اندر مٹی کا عنصر بھی شامل ہے. تو یہ زمین سے ہماری مٹی یہ لی گئی ہے. تو فرمایا کہ مٹی سے ہمیں پیدا کیا گیا، دوبارہ اس میں بھیجا جائے گا، یعنی قبر کے اندر ہم سب نے جانا ہے، مرنا ہے سب نے، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ ہمیں اسی مٹی سے، اسی زمین سے، قبر سے ہمیں نکالا جائے گا. حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی تفسیر میں کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو یہ مٹی سے بنایا ہے، یعنی مٹی بھی اس کا ایک عنصر ہے. تو جس انسان کو جس مقام پر دفن کیا جاتا ہے، جہاں اس نے دفن ہونا ہے، اس کی جو قبر ہے، اسی جگہ کی مٹی سے اس انسان کو بنایا جاتا ہے.
اس کی خلقت کے اندر، اس کی پیدائش کے اندر اس جگہ کی مٹی کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں ہم نے دفن ہونا ہے وہیں کی مٹی ہمارے جسم کے اندر شامل ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو جسم اقدس بنایا گیا، ویسے تو آپ کی اصل نور ہے، لیکن آپ کو دنیا میں جو بھیجا گیا وہ بشر بنا کے بھیجا گیا، انسان بنا کر بھیجا گیا، تو آپ کا جسم اقدس تھا۔ تو اس جسم اقدس کو بنانے کے لیے بھی مٹی استعمال ہوئی، اور مٹی کہاں کی استعمال ہوئی؟ وہ مبارک مٹی وہاں کی تھی جہاں آپ آج دفن ہیں، جہاں آپ کی قبر مبارک موجود ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ، اس جگہ کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بنانے کے لیے استعمال کی گئی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں دفن ہے؟ اسی حجرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ آپ کی قبر موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ کی مٹی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس بنایا گیا، اسی جگہ کی مبارک مٹی سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سعادت ملی کہ آپ کا جسم مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک والی مٹی سے ہی بنایا گیا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سعادت حاصل ہوئی۔ تو ابھی تو پیدائش بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی صحبت عطا فرما رہا ہے کہ بظاہر جو جسم اقدس ہے، مبارک جسم ہے، اس کی مٹی بھی اسی جگہ کی ہے کہ جو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کی موجود ہے۔ آپ کے والد گرامی سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عثمان تھا، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کر آئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر حاضر ہوئے تھے، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ایک پہلو ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، کہ آپ کے والدین آپ کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان کی دولت انہوں نے حاصل کی۔ والدہ کے لیے بھی آپ نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ان کے لیے دعا کریں، اور والد صاحب کو لے کر بھی آپ ہی ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ تو دونوں ایمان لے کر آئے۔ یہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بچپن تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو ان کو لے کر بت خانے میں گئے، اور بت جو رکھے ہوئے تھے ان کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، نعوذ باللہ، ان کی عبادت کرو، ان کو سجدہ کرو۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ زمانہ اسلام میں جب آپ ایمان لے آئے، اس کے بعد تو بتوں کے آگے جھکنا، عبادت کرنا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کیسے عبادت کریں۔ لیکن اللہ پاک نے آپ کو اسلام لانے سے پہلے بھی اس برائی سے، اس شرک سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ شراب نوشی عرب میں عام تھی، اسلام لانے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے عام تھی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی شراب پی نہیں، اور آپ کی عقل تھی، آپ عقل سے سمجھتے تھے کہ ایسی گندی چیز کو پینا درست نہیں ہے، کہ جس کو پینے کے بعد آدمی کو ماں بہن کی تمیز نہ رہے۔ تو اس زمانے میں جب کہ ابھی شراب کی حرمت بھی نہیں آئی اور ابھی اسلام بھی نہیں آیا، اس سے پہلے بھی آپ نے ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اب والد لے کر پہنچ گئے اور کہا کہ یہ خدا ہے، تو خدا یہ کیسے ہو سکتے؟ خدا تو صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی رسپیکٹ کے طور پر کسی کے آگے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اجازت نہیں ہے اس کی، لیکن عبادت کے طور پر تو سجدہ کرنا یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ تمہارے خدا ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ کیسے خدا ہے؟ اس کو کہا بت کو کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا۔ وہ کہاں سے کھانا کھلاتا؟ اس کو کہا میرے کپڑے پورے نہیں ہیں، مجھے کپڑا پہنا۔ وہ کہاں سے کپڑے پہنا تھا؟ آپ نے پتھر اٹھایا اور کہا میں تجھے مارتا ہوں، اپنے آپ کو بچا۔ پتھر مارا اس کو، وہ ٹوٹ گیا۔ تو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارا اور گھر پہ واپس لے آئے، اور آپ کی والدہ سے کہا کہ یہ اس طرح کا معاملہ کیا۔
تو آپ کی والدہ نے کہا کہ ان سے کچھ نہ کہیں، ان کو کچھ نہ کہیں کہ جب یہ میرے پیٹ کے اندر موجود تھے تو مجھے یہ آواز آتی تھی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق، کہ یہ اے اللہ کی سچی بندی، اے اللہ کی سچی بندی، تجھے ایک نیک اور صالح بچے کی خوشخبری ہو۔ یہ بچہ وہ ہے کہ جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور رفیق ہے، ساتھی اور رفیق ہے۔ تو ابھی تو ولادت بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے آسمانوں میں ڈنکے بجے ہوئے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ساتھ رہنے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت ببرکت آپ کو جو پسند تھی کہ آپ کی بارگاہ میں رہیں، تو یہ فیصلہ اللہ پاک فرما چکا تھا۔ اور پھر اس کے بعد 16 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دوستی ہو گئی۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، نبوت کے اعلان میں بھی ابھی 20 سے زیادہ سال باقی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہوئی، ساتھ ساتھ رہنے لگے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اور خصوصیات اور خصلتیں ہیں، آپ کے جو مبارک اخلاق اور کمالات ہیں، ان کو دیکھتے رہے، ملاحظہ کرتے رہے، تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے ایمان لے کر آ گئے، کیونکہ ساتھ ساتھ رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ صحبت نصیب فرمائی کہ حدیثوں کے اندر موجود ہے، بخاری مسلم کی کئی حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کے رکھتے تھے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں، درود پاک پڑھ لیجیے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ایک بیان فرمایا کہ ایک شخص بکریاں لے کے جا رہا تھا اپنی، تو اچانک بھیڑیے نے حملہ کر دیا، حملہ کر کے ایک بکری اچک لی، تو وہ بھاگا اس کے پیچھے اور اس سے بکری واپس لے لی۔ تو بھیڑیے نے کہا کہ آج تو تم نے لے لی واپس، لیکن جس دن صرف اور صرف درندے ہوں گے اور میرے علاوہ ان کا کوئی دوسرا نگہبان نہیں ہوگا، تو تم اس دن کیا کرو گے؟ کوئی بھی ان کی حفاظت کرنے والا موجود نہیں ہوگا۔ صحابہ نے سنا تو کہا سبحان اللہ، بھیڑیا کلام کر رہا ہے، بھیڑیا انسانی زبان کے اندر بول رہا ہے، سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بیل پر جا رہا تھا تو اس کے اوپر سوار ہو گیا، تو بیل نے اس کو مڑ کر کہا کہ ما خلقت لہذہ، مجھے اس کے لیے تھوڑی پیدا کیا گیا ہے، میری پیدائش اس کے لیے نہیں ہے کہ میرے اوپر سواری کی جائے، بیل کو ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ، یعنی بیل بھی، گائے بھی جو ہے وہ کلام کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے انسانی زبان کے اندر، اللہ کی قدرت ہے۔ تو انکار کسی کو نہیں تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے وہ حق اور سچ ہے، اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا، دوسری کوئی رائے نہیں ہو سکتی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو سچ اور حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اؤمن بذالک وابو بکر وعمر۔ صحابہ دوسری روایت کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہاں پہ موجود نہیں تھے، وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، ابو بکر اس پر ایمان لاتے ہیں، اور عمر اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یعنی ان کے ایمان کی پختگی کی گواہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگرچہ یہ دونوں یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ میں جو کہوں گا اس کو یہ تسلیم لے کر آئیں گے، اس لیے اپنی گواہی کے ساتھ ان دونوں کی گواہی کو ملا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے
راتوں رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں پر اللہ پاک آپ کو لے گیا. جب آپ واپس آنے لگے تو حکم تو یہی تھا آپ کو کہ آپ نے سب کے سامنے یہ بیان کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین ساتھ تھے، تو جبریل امین سے کہا کہ یہ تو جب میں کہوں گا مشرکین کے سامنے وہ تو میرا مذاق اڑائیں گے، تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے. وہ کہاں تسلیم کریں گے کہ راتوں رات کوئی بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور واپس آ گیا. جبریل امین کے الفاظ تھے، حدیث پاک موجود ہے کہ جبریل امین نے یہ عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ مشرکین جھٹلائیں گے لیکن صدیق ابو بکر جو ہے وہ آپ کی تصدیق کریں گے، وہ آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، آپ کو سچا قرار دیں گے. پھر جب واپس آئے، مستدرک حاکم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا مشرکین کے سامنے. ان کو تو موقع مل گیا اور بہت سے کچے ایمان والے پلٹ بھی گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے اور واپس بھی آ جائے. وہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور پہنچ کے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دوست نے کیا کہا، آپ کے ساتھی نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور واپس آ گیا ہوں. تو کہا انہوں نے کہا ہے؟ بولا ہاں انہوں نے کہا تو سچ کہا ہے. اس وقت آپ کا نام آسمانوں پر صدیق رکھا گیا، سماہ صدیقاً، کہ آپ صدیق ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کے اندر رہنے کی وجہ سے آپ کے اندر خصائص اور جو خصلتیں پیدا ہوئی تھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، آپ فوراً اس کو سمجھ جایا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عاشق اکبر تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق وہ کہ کمال کی بات ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جس کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، جب پڑھے مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں، کہ جو ہجرت کا معاملہ تھا، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح شام کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صبح شام ہوتی مگر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پہ تشریف لایا کرتے. روزانہ تشریف لانا، روزانہ تشریف لانا. یعنی ایک عاشق، اس کا تصور ہی اس کے لیے ایک ایسا ہے کہ یا تو رونا شروع ہو جائے یا خوشی سے اس کا دل جھومنا شروع ہو جائے کہ لمحہ بھر بھی کسی کے گھر میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھ دیں تو اس سے بڑھ کر سعادت ہے کیا، چاہیے کیا بندے کو. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر وہ ہے کہ روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر آ رہے ہیں، روزانہ آ رہے ہیں. جب ہجرت والی رات تھی تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے. غار ثور کا واقعہ آپ کا مشہور ہے کہ 3 راتوں وہاں پر رہیں اور سانپ نے بھی آپ کو ڈسا. لیکن یہ جو راستے کا معاملہ تھا اس میں بھی بڑی قربانیاں تھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، اور صحابہ بڑے ذوق کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ سنا کرتے تھے کہ ذرا وہ ہجرت والا واقعہ تو سنائیے، وہ کیسے آپ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اونٹ کے اوپر رکھنے والا جو ہودج ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر بیٹھا جاتا ہے، وہ خریدا. تو جب خرید کی قیمت طے ہو گئی تو میرے والد سے کہا کہ یہ میرے گھر پہ پہنچوا دیں. تو کام نہیں پہنچائیں گے، پہلے واقعہ سنائیں، پہلے وہ ہجرت والا واقعہ سنائیں. کیا تھا وہ؟ تو انہوں نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ کس طریقے سے ہم نکلے، کہاں پہنچے. درمیان کی ایک بات بیان فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ دن کے وقت ہم چل رہے تھے، سورج آسماں جو ہے وہ درمیان میں آ چکا تھا، تو میں سائے کی تلاش میں تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک چٹان جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے جس کا سایہ ہے. تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جگہ کو صاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ یہاں پر آرام فرمائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ارد گرد جو ہے وہ دیکھنے کے لیے نکلا کہ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کرے. تو میں جب نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا، بکریوں کو چرانے والا، اپنی بکریاں لے کر اسی چٹان کی طرف آ رہا ہے.
تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا. میں نے پوچھا تمہارا مالک کون ہے؟ اس نے اپنے مالک کا نام بتایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری بکریوں کے اندر دودھ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا دودھ ہے. تو کہا کہ ایک پیالہ جو ہے وہ دودھ کا نکال دو گے؟ اس نے کہا نکال دوں گا. اس دور کا رواج تھا. تو آپ نے اس کو پیالہ دیا. اب پیالہ دیا نا، پیالہ دینے سے پہلے آپ فرماتے ہیں بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ یہ پیالہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہوا تھا کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کروں گا. یہ بڑی بات ہوتی ہے، تصورات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں کہ ایسی جو نا محبتیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں کہ پہلے سے تیار رکھا ہوا تھا. پھر میں نے اس کو کہا، وہ دودھ نکالنے کا، رک جو ایسے نہیں نکالو بھائی. یہ جو بکری کے تھن کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، جو یہ کنکر لگے ہوئے ہیں یا یہ مختلف قسم کی چیزیں، لیکن اس کو جھاڑو، صاف کرو. تو اس کو جھاڑا، صاف کیا، پھر اس کے بعد دودھ نکالا. کہتے ہیں دودھ نکال کر میں واپس پہنچا تو اس وقت پہنچا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما چکے تھے. آپ جاگے. میں نے دودھ کو ٹھنڈا کیا، ٹھنڈا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. اب جو الفاظ ہیں نا وہ بڑے لطیف الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، میں خوش ہو گیا. دودھ پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں خوش ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو تناول فرمایا ہے. یہ محبتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی چاہتیں تھیں. اور واحد آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے صحابی ہونے کا اعلان قرآن نے فرمایا ہے. وہ صحبت کیا نصیب ہوئی نبی پاک. صحابی کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے جو صحبت میں رہا ہو، جو صحبت میں رہا ہو. کہ غار حرا کے اندر، غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 راتیں گزاری. خواہش کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں. اللہ نے ایسی خواہش پیدا کی کہ اس وقت آپ کے علاوہ دوسرا کوئی وہاں پر موجود ہی نہیں تھا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے آپ کو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دونوں کے دونوں غار کے اندر موجود تھے. مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے، قدیم مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ثانی اثنین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی. اذ قال لصاحبہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہوا کہ غار ثور میں اگر ہم پکڑے گئے اور مشرکین نے نیچے سے دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوف کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے کہ غمزدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ خاص طور پر جس کے صحابی ہونے کا اعلان قرآن پاک میں ہوا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. تو اللہ جل شانہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے. اور صحبت کیسی نصیب ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آخری حدیث پاک کے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ تھا، دوسرے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے آئیں گے. اور پیدائش سے پہلے مٹی وہیں کی لی جا رہی ہے، آسمانوں میں اعلان بھی ان کی صحبتوں کا ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے آئیں گے کہ دیکھو ایسے دوست آپس میں آتے ہیں، ایسی صحبتیں ان کی ہوں گی. اللہ پاک ان کا فیضان نصیب فرمائے. ان کے صدقے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ نصیب فرما کر آپ کے قدموں میں ہمارے سارے خاندان کو جگہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.